علیکم، پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں ایک بڑا فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی کے 9 اراکین اسمبلی اور سینٹ کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیا گیا. اس میں دونوں ہاؤسز یعنی اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس پارلیمنٹ کے جو ہیں ان کے قائد حزب اختلاف شامل ہیں. نیشنل اسمبلی کے 5، پنجاب اسمبلی کی 3، جبکہ سینٹ کے 1 اراکین رکنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. اور آج جو ہے 5 اگست کو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ایک بڑے احتجاج کی کال بھی دی تھی. اب وہ احتجاج جو تھا وہ کہا جا رہا تھا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ نقطۂ عروج پر ہوگا، لیکن نقطۂ عروج پر تو کیا ہمیں نقطۂ آغاز پر بھی نظر نہیں آیا. اس تمام تر صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اظہر صدیق صاحب نے. اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. سب سے پہلے اظہر صدیق صاحب، آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور آپ تو ایک ماہر قانون دان بھی ہیں، کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کی جانب سے ریفرنس بھیجا جاتا ہے، تو ہماری معلومات کے مطابق الیکشن کمیشن کو وہ ریفرنس بھی نہیں بھیجا گیا، اور جو ہے یہ ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. تو ایسی کیا لگتی الیکشن کمیشن کو؟ بہت شکریہ. اب بیسک جورسپروڈنس اگر الیکشن کمیشن کے ممبرس کو نہیں آتی، پہلی تو بات ہے کہ کانسیپٹ سمجھیے گا کہ جتنے بھی یہ کیسز ہیں اس میں الیکشن کمیشن پارٹی نہیں ہے. جب فریق نہیں ہے تو کیا اپنے تئیں کیسے اس فیصلے پہ عمل درآمد کر لے گی؟ جتنے بھی سزائیں ہوئی ہیں اس کا ایک پروسیس ہے. پروسیس ہم نے نہیں طے کی ہے، آئین کے آرٹیکل 63 نے طے کر دیا. 62 اور 63. 62 آرٹیکل 62 بات کرتا ہے کوالیفیکیشنز کی، اہل ہونے کی. آرٹیکل 63 بات کرتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کی یا نہ اہل ہونے کی. اب اسے مختلف ہیں. دوہری شہریت ہے، آپ کی عمر 45 سال نہیں ہے. 45 سال نادرہ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ پہلے ریفرنس آتا ہے، اور ریفرنس الیکشن کمیشن نے آپ نے نہیں لے لینا. کوئی پارٹی اپروچ کرتی ہے، ایک بندہ اپروچ کرتا ہے کہ جناب یہ ایسا ہے، یا دوسرا طریقہ کار دیا ہے کہ آرٹیکل 63(2) کے تحت ہے کہ اگر اہلیت کی بات ہو تو اسپیکر ایک ریفرنس بھیجے گا. اس اسپیکر کے بعد آرٹیکل 63(2) میں لکھا ہوا ہے کتنے عرصے میں فیصلہ ہونا ہے. اور بڑا مشہور کیس ہے وہ میرا کیس ہے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروانے کے لیے محمد اظہر صدیق ورسز فیڈریشن آف پاکستان پی ایل ڈی سپریم کورٹ 2012 سپریم کورٹ 774 صفحہ غالباً. اس میں کیا ہوا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت میں سزا ہوگی تھی. میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، سزا ہوگی ڈسکوالیفیکیشن، یعنی وہ لکھا ہوا ہے 63 آرٹیکل میں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اب الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی نہ کیا. میں چلا گیا فمیدہ مرزا تھی اس وقت اسپیکر، ان کے پاس. ان کو کہا، انہوں نے بھی نہ مانی بات. انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں ریفرنس بھیجتی. میں معاملہ لے گیا سپریم کورٹ میں. عمران خان صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی، اور اس کے اندر پھر یہ پرنسپل طے ہو گیا کہ ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے. اسپیکر کے پاس جانا ہے، اسپیکر ایک ریفرنس بنائے گا، الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، الیکشن کمیشن سنے گا اور یہ فیصلہ کرے گا. یہ آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن کا کانسیپٹ جو ہے نا، چونکہ الیکشن کمیشن ایک باعث ادارہ ثابت ہو چکا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف پہلے دن سے ہے. کوئی سیاسی اور جماعت کے خلاف دیکھیں کوئی ایسے آرڈرز پاس کیے ہوں، وہ ڈسکس کے الیکشن سے لے کر آج تک سارا پروسیس اٹھا کر دیکھ لیں تو ایک بڑی کلیئرٹی ہے. اصولی طور پر تو دیکھیں نا، دوسرا ایک اور میں نے آپ کے پروگرام میں ایک بات واضح طور پر کی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کی تباہی و بربادی کر دی ہے. وہ کیسے؟ پہلے تو عدلیہ کمپرومائز ہوگی. اب پہلے تو بینچ فکسنگ سنا کرتے تھے، اب تو عدلیہ فکسنگ کی بات ہے. ججز تعینات حکومت وقت میں کرنا ہے، بینچ انہوں نے بنانے ہیں. عدلیہ کی اپنی صحت تو کوئی رہ ہی کوئی نہیں گئی ہے. دوسرا جو اس میں کام کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، یعنی ہوتا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن 6 سال کے لیے آیا ہے تو اگلا الیکشن کمیشن آئے گا. اب یہاں کیا کہ الیکشن کمیشن تا قیامت رہے گا، تا عمر رہے گا.
یعنی جب تک نیا نہیں آتا، اور حکومت وقت موو ہی نہیں کر رہی الیکشن کمیشن کو نیا تعینات کرنے کے لیے، وجہ ہے کہ ان کو اس کے مطابق نتائج مل رہے ہیں. تو اس وقت الیکشن کمیشن تو دیکھیں نا، حکومت نے نوازا ہوا ہے، حکومت کی مرضی کا الیکشن کمیشن ہے اور اس کے مطابق چل رہے. تو الیکشن کمیشن ایک باعث ادارہ ہے، اور اس میں پشاور ہائی کورٹ کا کوئی عرض چترالی صاحب کا آیا تھا معاملہ، تو پشاور ہائی کورٹ نے بڑا واضح طور پر الیکشن کمیشن سے سوال اٹھا دیے. الیکشن شیڈیول اور جو نااہلی کے حوالے جو الیکشن شیڈیول تھا وہ انہوں نے معطل کر دیا. یہ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے، اب جتنا بھی یہ کام کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں چھوٹی سی بات عرض کروں، ہائی کورٹ میں اپیل فائل ہونی ہے، ابھی تو ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہی پڑی ہے. ہائی کورٹ سے اس پہ سزا سسپینڈ کرنے کا بھی اور کنوکشن سسپینڈ کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور کنوکشن اگر سسپینڈ کر دیتی ہے تو کہاں رہ گیا؟ یہ کہیں نہیں رہ گیا. یہ ساری چیزیں ہوا میں اٹھ جائیں گی. اور ان ساری چیزوں کو، حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے، آئین پاکستان توڑ رہا ہے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اپنے اختیارات سے جان تجاوز کر رہا ہے. اور یہ اب اس کے اگینسٹ اب پاکستان تحریک انصاف چاہے تو یہ ریفرنس لے کے آئے، لیکن ریفرنس بھی کہاں لے کے آئے گی؟ وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس جانا ہے. جوڈیشل کمیشن حکومتی ادارہ بن چکا ہوا ہے، حکومت کی میجورٹی ہے اس کے اندر. 26ویں آئین تباہ و برباد کر دیا. اب تو اگلی 27ویں ترمیم کی ہم سن رہے ہیں چیزیں کہ 27ویں ترمیم اب آگے آ رہی ہے، تو وہ چیزیں کسی اور طرف لے کر جائے گی. یہ ہے مختصر کہانی میری زبانی. ایک اور چیز آج ایک ہوئی ہے کہ ایک تحریک لائی گئی مسلم لیگ نون کی ایک خاتون پارلیمنٹیرین ہے، ان کی جانب سے پیش کی گئی شیخ وقاص اکرم کے خلاف، جو کہ سیکٹری انفارمیشن ہے کہ وہ 40 دن سے جو ہے وہ اسمبلی نہیں آئے، اور لہٰذا ان کو جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. آرٹیکل کا نام میں پتہ نہیں ٹھیک لے رہی ہوں، اس کی آپ اگر تصحیح کر دیجیے گا میری اگر غلط ہے، تو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. تو ایسے تو بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں جو نہیں آئے. خود آپ نواز شریف کی مثال لے لیجئے کہ بجٹ جیسا اہم سیشن ہو رہا ہے، بجٹ پاس ہو رہا ہے اور وہ کہیں غائب ہے. لیکن وہ ہمیں پنجاب میں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ساتھ. تو کیا یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کی وجہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے نا کہ جس طرح سے سارا نظام کام کر رہا ہے ہائیبرڈ رجیم والا، وہ یعنی چاہ رہا ہے کہ اکیلے حامی رہیں. مرزا یار بڑا مشہور معاملہ، بڑا مشہور شعر ہے مرزا اپنا، وہ میرے ذہن میں نہیں اس وقت آ رہا. وہ مفہوم یہ ہے کہ گلیاں ہو جان سنیاں، گلیاں سنجیاں ہو جان گلیاں تے مرزا یار پھرے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ آپ دیکھیں نا، یعنی 2/3 اکثریت دلوا دی گئی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں رہنے نہ دیا جائے. وہ تو بھائی سب کو چھوڑ کے نکال دیں گے باہر، ویسے ہی اس کو پرچے درد کروا دیے آپ نے. اور یہ 40 نواز شریف صاحب کتنی دفعہ آپ نے اسمبلی میں دیکھے ہیں؟ بہت سے اراکین کتنی دفعہ اسمبلی کے اندر دیکھے. میں وہی مثال دے رہی ہوں، میں وہی بات کر رہی ہوں. ایسے بہت سارے اراکین ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اس چیز کو مانیٹر کرتے ہوں گے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو نہیں آتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ایک تحریک انصاف کو نشانہ بنانا اور پھر شیخ وقاص اکرم کا نام لے کر آنا. تو اس کے پیچھے بھی کوئی کیا عزائم نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، ایک بات تو بڑی واضح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. عمران خان کے خلاف، پارٹی کے خلاف، ان سب کے توہین عدالت کی درخواستیں، توہین الیکشن کمیشن کی درخواستیں، یہ آپ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر دیکھتے آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن نہیں کرائے، وہ پسند نہیں آئے. پارٹی الیکشن، وہ صرف ایک ہی جماعت ہے، اور وہ کتنی دفعہ اس سارے معاملے کو لے کر گئی ہے. کوئی اور سیاسی جماعت کا بتائیں نا ذرا، کن کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا. کوئی ریکارڈ آپ کے سامنے ہے؟ ایک ایک چیز اب آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، یا تو بتائیں ہمارے سامنے کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں جمہوری سپیس آپ نے ختم کر دی ہے، سیاسی جماعتیں کمپرومائز ہو چکی ہیں. اس سے تو بہتر یہی ہے چپ کر کے الیکشن کرانے کی بھی کیا ضرورت پڑی ہے. نیلام کریں سیٹیں، اربوں روپیہ، یعنی آپ کے پاس کم و بیش نہیں 1000 سے زائد سیٹیں ہیں. اگر 1 ارب روپے کی ایک سیٹ نیلام ہوتی ہے، ویسے تو زیادہ کی نیلام ہوگی، تو آپ کے پاس اندازہ لگا لیں 1000 ارب روپے آئے گا. قرضہ اتاریں ان سے آپ، اور یہاں بیٹھ کے
یعنی کون سی پارلیمنٹ، کون سی باتیں رہ گئی، کون سی حکومتیں رہ گئیں، کچھ ہی نہیں رہ گیا اس ملک کے اندر. اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اور یہ قصور پاکستان مسلم لیگ نون کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، جمعیت علماء اسلام کا، جو بڑی جمہوریت کی علامتدار تھی، آج جمہوریت رنجون رہی ہیں، پاؤں تلے روند رہی ہے. تو یہاں اسپیکر کو بھی بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہر چیز پلانڈ کے ساتھ آئی. یا صادق صاحب بھی میں دیکھا ہوا پڑھ رہے تھے، نوشین افتخار صاحبہ بھی دیکھا ہوا پڑھ رہی تھی کہ کہیں سے چٹ آئی ہے فرمائشی. جی حضرت صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ آج 5 اگست تھی، وہ گزر گئی اور کہا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور نقطۂ عروج پر ہوگا 5 تاریخ کو. یہ 2 مہینے سے بعد مستقل جیل سے پیغامات آ رہے تھے کہ نقطۂ عروج پر ہوگا، مگر افسوس کے ساتھ جو آج ہم نے جو دیکھا وہ نقطۂ آغاز بھی نہیں ہوا. احتجاج اس طریقے سے ہوا ہی نہیں، کہیں رپورٹ نہیں ہوا، نہ کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے لیے ہمیں کہیں نظر آیا. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر اپنی ہی کچھ ایسی ٹوٹ پھوٹ، یا پی ٹی آئی کی پوری قیادت جو ہے اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے، ہڑبڑاہٹ کا شکار ہے، یا دباؤ کا شکار ہے؟ دیکھیں ایک بات تو سمجھیں آپ اس بات کو، بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کرتا چلوں میں. آپ نے دیکھا ہم ایوان عدل میں تھے تو کس طرح سے پولیس نے دعوے بولے ہیں، کس طرح سے پولیس وہاں پر آئی ہے، کس طرح سے چیزوں کو لے کر گئی ہے. یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر چیزیں اویلیبل ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں. راتوں رات لوگوں کو پکڑنا، گھر سے اٹھانا، ریانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ نہیں کہ عوام نے نکلی، عوام نکلی ہے، لیکن میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے نہ عمران خان کا نام لے سکتے ہیں، نہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لے سکتے ہیں. وہ سارا معاملات آپ نے ریکارڈ پہ دیکھی ہیں. اب میڈیا نہیں چلا رہا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زبان یہاں تو الطاف حسین پہ تقریر تشہیری پہ پابندی تھی، وہ بھی عدالت نے پابندی لگائی تھی، لیکن یہاں تو فرمائشی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اور وہ سارا میں اس کو ناکام نہیں سمجھتا، یہ کامیابی ہے کہ جب آپ پولیس آگے روک رہی ہے، پکڑ دکڑ کر رہی ہے، تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ حکومت تو اب ڈری ہوئی ہے. کابینہ اگر بیٹھی تو کابینہ کے اندر ہی پریشانیاں تھیں اس بات کی کہ کیا ہونا ہے. میں تو آج اس کو کامیابی سمجھتا ہوں. اور یہ دیکھیں نقطۂ عروج کی بات ابھی دیکھیں نا، وجہ یہ ہے کہ یہ موبلائزیشن ہو نہیں پا رہی تھی، ہونے نہیں دے رہے تھے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اتنا تھا. تو کم از کم یہ ہے کہ وہ موبلائزیشن ہو گئی ہے، لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ آگے چیزیں بڑھیں گی اور اب لوگ نہیں بیٹھیں گے. یہ خیال تھا ان کا کہ جناب اتنا ڈرا دھمکا دیا، گھر سے کوئی ایک فرد بھی نہیں نکلے گا. یعنی حالات کو اس طرح کے بنا دیے گئے کہ یہاں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے. اس کے باوجود بہت بڑی تعداد نکلی ہے، بہت بڑی تعداد نے آخر احتجاج کیا ہے، اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے، اور وہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا. ادھر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. نہیں آج کشمیر میں یاد آ گیا. ابھی 3.5 سال تم لوگوں کو کشمیر کیا یاد آیا؟ کیا کیا تم نے 3.5 سال کے اندر؟ کتنے کیسز لے کے بین الاقوامی عدالت کے اندر، کتنا بھارت کے اگینسٹ آپ لوگوں نے کر دی ہے. وہ جو مودی کے یار تھے، غدار تھے، یہ ہم سب کہانیاں سنتے رہے ہیں. یا تو بتائیں ہم سب لوگوں نے یہ چیزیں نہیں سنی ہیں؟ ہم نے ایک ایک چیز سنی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے، دستیاب ہے. تو یہ جو طوطا مینا کی کہانیاں اور جو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں نا، یہ ایک کان سے سنیں دوسرے سے سنا دیں. اگر ڈر اور خوف نہیں تھا تو آنے سے پولیس نہ کھڑی کرتے، نظر بندی کی آرڈرز کو جاری نہ کرتے، 144 کا نفاذ نہ کرتے، لوگوں کا ای سی ایل پی سی ایل میں نام نہ ڈالتے. یہ نہ ہوتے نا. یہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ نہیں، کہانی کچھ اور ہے، مسائل کچھ اور ہیں، باتیں کچھ اور ہیں. وقت یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہاں اچھا صدیق صاحب، کچھ ایسا ہے کہ اگر ہم 1 منٹ کے لیے حکومت بن کر سوچیں، حکومت کی طرف دیکھیں، اور اگر ہم لیجٹمیسی کی بات کریں کہ حکومت بھی جو ہے وہ ظاہر ہے جتنا پریشر آ رہا ہے، جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، اتنا ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی کوئی آئی نہیں کی مقبولیت میں کمی کے ہے، بجائے جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی، ایک مساق جمہوریت کی دوبارہ سے بات کی جا رہی ہے. آئین تحفظ پاکستان کانفرنس ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بات کی 100 گئی، ایک روپے دے دو. شوشہ چھوڑا گیا ہے. تو ان حالات میں کہ جب پی ٹی آئی پر اتنے مشکل حالات ہیں،
اور جب ایک سیاسی جماعت ایک اپوزیشن کو بالکل ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ایسے حالات ایسے ان کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مساق جمہوریت ہو سکتا ہے یا اس پر کوئی عمل درآمد ہوگا یا پی ٹی آئی کسی ایسے مساق جمہوریت کا حصہ بنے گی؟ اچھا دیکھیے ایک بات سمجھیے گا، اب پاکستان تحریک انصاف نہیں یہ بات کر رہی ہیں، یہ اپوزیشن جماعتیں بات کر رہی ہیں، وہ یہ پوائنٹ اٹھا رہی ہیں، وہ یہ چیزیں ساری سامنے لے کر آ رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ نے اور وہ کون کون ہے، شاہد خاقان عباسی کو اگر دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، نواز کھوکھر کو دیکھ لیں آپ، یہ سب لوگوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو یہ ساری محمود عتیق زئی ہے، ان لوگوں نے یہ باتیں ساری کہی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ باتیں ساری اٹھائی ہیں ریکارڈ پہ، تو آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں آ گئی نا جی یہ۔ اور تو ان کے بعد اگر دیکھا جائے تو پورا جو چارٹر رکھا ہے وہ چارٹر بڑا ہے، چہرہ دکھانے کے لیے، چیزیں سامنے لانے کے لیے، تو اس نے تو بہت کچھ سامنے رکھ دیا ہے، ایک ایک چیز وہ سامنے لے آیا ہے۔ تو اب حکومتیں وقت کو چھپانے کے لیے، منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے ان کے پاس، اور انہیں فیس کرنا ہے ان سارے معاملات کو۔ تو ویسے تو اگر دیکھا جائے آج جو ملک جہاں کھڑا ہے اس کی بنیاد میں تو پرانے مساق جمہوریت کو کہتا ہوں کہ پرانے مساق جمہوریت نے کام کچھ ایسے کیے ہیں کہ جس کی مثال کے طور پر کہ جانے والی حکومت آنے والی حکومت کے ساتھ مل کے جو ہے وہ نگران سیٹ اپ سارا بناتی تھی، اور وہ نگران جو سارا ہے وہ کمپرومائز ہوتا تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں پچھلے سارے دور کے اندر، جب سے یہ 18ویں ترمیم مساق جمہوریت کی شکل میں آئی، اسی میں تھا کہ الیکشن کمیشن جانے والا اور آنے والا لگائے گا، اسی میں، اور اسی کے دوران چارٹر میں یہ طے تھا کہ جناب نیب جو ہے وہ بھی تعینات جو ہے جانے والا اور آنے والا اپوزیشن لیڈر مل کے کریں گے۔ آپ غور کر لیں، یہ سارا جو کچھ ہے وہ سارے کے اندر جو چیز طے تھی انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے اس نے اس ملک کا جو حال کر دیا ہے۔ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم تو صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں اس نظام کو بچائیں۔ اب اس نظام کو بچانے کے لیے کوئی اٹھے گا وہ الگ بات ہے، سیاسی جماعتوں کو اب اس کو مساق جمہوریت کا نام دے رہے ہیں یا کوئی اور نام دے رہے ہیں، جو بھی دینا چاہیں نام آپ اس کا، لیکن سیاسی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا آگے آنے کے لیے، انہیں بہتری لانے کے لیے آگے پازیٹیو ہو کے سوچنا پڑے گا کہ کیسے اس ملک کو لے کے چلنا ہے۔ اگر وہ اسی طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں، یہی ہائیبرڈ رجیم لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا یہ ملک چل سکتا جی۔ حضرت صدیق صاحب، آج کے دن سے 5 اگست کے احتجاج کی باتیں ہو رہی تھی، اس کے علاوہ پھر 90 دن کی بات آئی، پھر آگے آج جو ہے وہ ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دن سے، اور پھر یہ ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جو سامنے آ گیا اور اتنا بڑا کوئی احتجاج نہیں ہو پایا، آج کے دن سے پاکستان تحریک انصاف نے کیا پایا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کیا حاصل کیا؟ نمبر 2 یہ کہ جب یہ تمام رپورٹس بانی پی ٹی آئی کے کانوں تک پہنچیں گی، اور انہوں نے کہہ دیا تھا جب کہ نقطۂ عروج پر ہوگا، جب ان کے کانوں تک یہ باتیں پہنچیں گی کہ موجودہ قیادت کوئی بڑا مارکا سر نہیں کر پائی، تو پھر ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیں ایک تو بات بڑی واضح طور پر ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر کوئی سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتا، کوئی نہیں سمجھتا کہ ان سب چیزوں کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جانا ہے، یہ تو آپ کی سیاسی جماعتوں نے سوچا نا، پولیٹیکل سپیس وہ کام کر رہی ہیں، سیاسی جماعتیں جو اقتدار کے اندر ہیں، یعنی اپنے پاؤں پہ کلہاڑ ہے وہ مار رہی ہیں، کل وہ بھی اس جگہ پہ آ سکتی ہیں، لیکن وہ تمام سیاسی جماعتیں جو باری باری ساری چیزوں کو لے کر چلتی تھی وہ ایک پیج پہ آ چکی ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس ملک کا ستیہ ناش کرنا ہے، اس ملک کی جمہوریت پہ ضرب کاری لگانی ہے۔ تو ہم تو اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، جتنا ہم نے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پاکستانی قوم سمجھ رہی ہے۔ آج بھی دیکھیں صاف شفاف الیکشن اگر ہو جائیں، الیکشن کمیشن ایمانداری سے کام کرے، عدالتیں 18ویں ترمیم 26ویں ترمیم سے پہلے والی جگہ پر آ جائیں، تو آپ خود دیکھیے گا اس کے نتائج کتنے زبردست ہوں گے، اس کے رزلٹ کیا آئیں گے، آپ لوگوں کے ساروں کے سامنے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ حضرت صدیق صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو چل رہا ہے، جو ہونے والا ہے اور جو ہونا چاہیے اس کے بارے میں اتنا تفصیلاً آگاہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یوم استقلال کشمیر پر۔
اور جیسے کہ آج 5 اگست ہے اور آج اس حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی ایک اہم دن ہے. آج 9 استحصال کشمیر ہے، اور آج سے ٹھیک 6 سال قبل جو مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت تھی، جو آرٹیکل 370 تھا، اس کو ختم کر دیا گیا تھا. اور یہ جو مسئلہ کشمیر ہے، یہ کوئی پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کا، ان کے حقوق کا اور وہاں رہنے والوں کے حقوق کا معاملہ ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حریت رہنما حمید لون نے. حمید، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ہم ہر سال یہی بات کرتے ہیں، مگر آج بات تھوڑی مختلف ہوگی، کیونکہ 9 اور 10 مئی کے بعد، یعنی پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہونے کے بعد بھارت کے ساتھ جنگ میں، اب ہم ایک مضبوط پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی اس مسئلے کو ہم دوبارہ سے اجاگر کریں. ابھی ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کی بات ہوگی تو مسئلہ کشمیر کی بات بھی ہوگی. جی، اپنا شکریہ میڈم. 5 اگست 2019 کو بھارت نے جب مقبوضہ جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا تو اس کے بعد راجناتھ سنگھ اور مودی یہ کہتا رہا کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو حل کر دیا ہے. تو وہیں یہ سارا ڈھونگ تھا، ڈھکوسلا تھا، ڈسیٹ تھا، کیونکہ بھارت کا جو طرز عمل ہمیشہ رہا ہے وہ غیر قانونی، وہ ناانصافیوں میں مبنی رہا ہے. اور جموں کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک قضیہ ہے جس کی گواہی اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں دے رہی ہے. اور خود ہندوستان یونائٹڈ نیشنز گیا، وہاں پر وعدہ کیا کہ جموں کشمیر کے عوام کو پیلگسائڈ کا حق دیا جائے گا. ایک اگریمنٹ سائن ہوا تحریری طور پہ، جس میں پاکستان نے بھی اگریمنٹ سائن کیا. مگر یہ ریاست جو ہے یہ ہٹ درم رہی ہے. اس نے اپنے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے مزید فورسز وہاں ڈپلوائے کی اور لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کیے. اس کے برعکس پاکستان ہمارے حق خود ارادت کا حامی ہے. پاکستان کہتا ہے کہ جموں کشمیر کے تینوں خطوں میں پیلگسائٹ ہو، انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے کہ یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو جھوٹے بیانیے پہ کشمیر کو دنیا بھر میں بھیج رہا تھا اور اپنے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہا تھا، تو وہیں 10 مئی کی رات کو حالات یکدم جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئی اور پلٹا کھا گیا ہے. جہاں اس کا غرور ختم ہوا، جہاں اس کا تکبر ختم ہوا، نہتے لوگوں کو مارنے والا یہ ملک جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرتا رہا، خواتین کا ریپ کرتا رہا، جنوسائیڈ کرتا رہا کشمیریوں کو، اور پھر دنیا کو غلط تصویر پیش کر رہا تھا کہ کشمیری دہشت گرد ہیں، پاکستان دہشت گرد ہے. تو وہیں 10 مئی کو جب بنیاد محسوس ہوا اور الحمدللہ پاکستان نے دنیا بھر میں اپنا ایک نام بنایا. اور میں اکثر کہتا تھا کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے بڑا برائٹ ہے، بڑا تابناک ہے. وہی ہندوستان کا شیرازہ بکھرنے والا ہے. اب اس کا نہ جی ڈی پی گروتھ رہا، نہ اس کا شائننگ انڈیا رہا، نہ اس کا ڈیجیٹل انڈیا رہا. یہ سارا ڈکوسا تھا. مودی جھوٹ پہ مبنی خبریں چلا رہا تھا، اس کا گودی میڈیا جھوٹی کہانیاں سنا رہا تھا، اور اس میڈیا نے ہندوستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی جب بات آتی ہے، یہ مسئلہ پہلے سے ہی سنایا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور میں بھی ثالثی کی بات ہوئی تھی. تاہم آج حالات مختلف ہے، جہاں آج ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ہندوستان کے 6 جہاز گرے. جیسا ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان کا فوجی ترجمان ہے اور ہندوستانی حکومت نام تک نہیں لے رہی ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور اس کے پارلیمنٹ میں اب کیا ہو رہا ہے؟ تو لہذا ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا کہ سیز فائر میں نے کرایا ہندوستان کے کہنے پہ، اور مسئلہ کشمیر اب حل ہوگا. اب اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے شکنجے کسے جا رہے ہیں. اب روز ڈونلڈ ٹرمپ اس کو جوتیاں مار رہا ہے. اب ٹیرف 25% سے بھی آگے وہ جو ہے نا اس پہ عائد ہو رہا ہے. اب اس کی کمپنیوں پہ پابندیاں لگ رہی ہے. اب ہندوستان آئسولیٹ ہو گیا، اب ہندوستان تنہا ہو گیا دنیا میں. ہندوستان کے ساتھ کوئی ریاست کھڑی نہیں ہے. اب اسرائیل اس کے ساتھ ہے. تو لیکن اسرائیل کا بھی یہی حال ہوگا، چونکہ یہ دونوں ریاستیں بدماش ریاستیں ہیں. ان کی جو ظلم و ستم ہے اس میں کئی حد تک سملیرٹیز ملتی ہیں، اور یہ آئیڈیالوجیکلی دونوں نیتنیاہو اور نریندر مودی بائی بائی کہلاتے ہیں. تو لہذا اسرائیل کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا اسرائیل کی بھی تباہی کا باعث ہوگا.
تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہندوستان کے اندر جو مزید ریاستیں ہیں، جو 7 سسٹرز ہیں، وہ بھی آزاد ہو رہی ہیں، خالصتان بھی آزاد ہو رہا ہے، کشمیر بھی آزاد ہو رہا ہے، اور اس کا شیرازہ اب انشاءاللہ بکھرنے والا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ یہ نظارہ کریں گے۔ اچھا، یہ جو جہاں بھی اقوام متحدہ میں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بیفور وار جو ہے وہ اتنی بات نہیں ہوتی تھی، عالمی سطح پر بھی کشمیر کی بات نہیں کی جاتی تھی اقوام متحدہ یا دوسرے جو عالمی فورمز ہیں ان پر بھی، لیکن آفٹر وار جو ہے وہ کشمیر کی بات ہر جگہ کی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو جتنی بھی وار ہوئی ہے اور ڈپلومیٹکلی پاکستان جتنا اسٹرانگ ہوا ہے پوری دنیا میں، خطے میں، تو اس کا جو اینڈ ہے وہ ڈپلومیٹک اینڈ جو ہے وہ ہمیں مسئلہ کشمیر نظر آتا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ کشمیر بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے، یہ کبھی بھی ہندوستان کا کوئی انٹرنل معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی انتظامی معاملہ نہیں تھا۔ وہ دنیا کو جھوٹ بولتا رہا، اس نے وعدہ خلافی کی۔ 1948 میں ہندوستان خود یونائٹڈ نیشنز گیا، ایک تحریری ایگریمنٹ سائن کیا، اس کے بعد مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے جوریڈکشن میں آیا ہے، اور ہندوستان نے سیکورٹی کونسل کی کارروائی اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں اس پہ اس کی تعمیل کرنے کی بات کی، مگر اس کے بعد یہ اپنے وعدوں سے مکر گیا۔ اس نے کشمیر کے اندر شب خون مارا، اور پچھلے 78 سال سے یہ کر رہا تھا۔ تو وہیں اب جب ہم بین الاقوامی توجہ دلا رہے تھے تو بار بار عالمی رہنماؤں نے بات کی اس کی، جہاں تک ترکی ہو، اذربائیجان ہو، ایران ہو، ملیشیا ہو، یورپین کنٹریز ہو، عرب کنٹریز ہو۔ اب ڈونالڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مسئلہ حل کرنا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی دوطرفہ معاملہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کی جو اہمیت ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ اب واضح ہے، اور ہندوستان کا جو جھوٹا بیانیہ ہے وہ بیچ چوراہے ایکسپوز ہو گیا ہے۔ تو وہیں پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہے، پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پہ اٹھایا، چاہے وہ یورپی یونین تھا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز تھا، چاہے وہ ہاؤس آف کامنز تھا، ہاؤس آف لارڈز تھا، اور دنیا بھر میں جو ہے نا وہ کشمیریوں کی وکالت کی ہے۔ تو آج کی ڈیٹ میں جہاں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان نے دنیا بھر میں ایک لابی قائم کی، اور جہاں ہمیں سراہا گیا ہے، ہمارے موقف کی تائید کی گئی ہے، وہی تو ہندوستان جے شنکر بھی پھیرتا رہا، لیکن اس کو یورپ سے بھی جوتیاں پڑی ہے، اور امریکہ میں بھی کوئی خاطر خواہ نہیں ہے۔ اب یہ باقی جو فورمز ہے، چاہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم ہو، اسی طرح سے آپ دیکھیں G7 کا، G20 کا، وہاں پر بھی مودی کو کوئی جو ہے نا وہ کوئی پذیرائی نہیں ملی ہے، اس کو وہاں پر بھی نظر انداز کیا گیا۔ اسی طرح سے جو باقی اقتصادی عالمی فورم ہے، وہاں پر بھی ہندوستان اب تنہا ہے، تو لہٰذا اس کی سفارتکاری بھی فیل ہو گئی ہے، اس کی سیاست بھی فیل ہو گئی ہے، اس کا ڈیفنس سسٹم جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل نے فیل کر دیا، اس کی ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان کے شاہینوں نے تباہ کر دی ہے۔ اب یہ ریاست ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم عنقریب دیکھیں گے کہ جھوٹ پہ مبنی یہ ریاست، جھوٹے بیانیے پہ مبنی یہ ریاست، اب اس کی جو عمارت ہے جھوٹی یہ بیانیے پہ جو کھڑی تھی، اب زمین بوس ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ مزید ہم نے ایگریسو کام کرنا ہوگا، ہم دنیا کے اندر مزید لابی کریں، اوورسیز کے اندر جو ہمارا ویل ورسڈ لوگ ہیں جو ڈائسپورا کے اندر ہے ان سے کام لیں، اور میڈیا اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ ٹائم تھوڑا کم ہے، لیکن میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ بات ہوتی ہے کہ مذاکرات کی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اب جب مذاکرات ہوں گے، پہلے تو بات کی جا رہی تھی کہ عمان میں ہوں گے یا متحدہ امارات کے جو کوئی ممالک ہیں ان میں سے کسی میں ہوں گے، لیکن بھارت نہیں آیا کیونکہ 2026 میں بھارت میں الیکشن ہے اور پاکستان کو اس نے اپنا ایک برانڈ بنایا ہوا ہے، حالانکہ منہ کی کھانی پڑی ہے مودی سرکار کو وہاں پر۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر مذاکرات کی میز پر آئیں گے تو جو بھارت ہے وہ مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے تیار ہوگا، یا جو اپنی اس نے اسٹرانگ لائن لے رکھی ہے کئی دہائیوں سے، اس پر وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا؟ دیکھیں، دوطرفہ مذاکرات اس سے پہلے بھی ہوئے، ہندوستان کا رویہ ہمیشہ منفی رہا ہے، حدمی اس کے ہمارے سامنے ہیں، وہیں آج حالات جو ہے نا وہ مختلف ہے۔ اب اس کی جو پرنسپل پارٹی ہے، جو پرائم پارٹی ہے وہ کشمیری ہے، اور یہ بائر لیٹرل ایشو بھی نہیں ہے، اس کی جو اصلی جو بنیادی فریق ہے وہ کشمیری ہیں، تاہم یہ نخرے کرے گا اور امریکہ اب اس کو بھاگنے نہیں دے گا۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ ریجن میں پیس ہو، امریکہ چاہتا ہے کہ
लोगों को आज़ादी मिले, उनको हुकूक मिले। तो मैं इसमें समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा किरदार बनता है और वो अपने इस टेन्योर में मसले कश्मीर को किसी हद तक जो है ना वो सुलझाने में कामयाब रहेगा। हम हिंदुस्तान जो है ना वो बातों से नहीं अब लातों से जो है ना वो ज़रूर मजबूर होगा टेबल पे आने के लिए, और उसकी किस्मत में यही लाते ही हैं। और वही मैं समझता हूँ कि अब अमेरिका उसको भागने नहीं देगा। और पाकिस्तान की जिस पोजीशन में अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम है, और पाकिस्तान ने मनवा भी लिया अपने आप को। पाकिस्तान ने दिखाया कि मैं जहरियत का मुकाबला किस तरह कर सकता हूँ, मैं मुस्लिमों की सपोर्ट किस तरह कर सकता हूँ। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त आलमी इस्लाम के अंदर भी और दुनिया में भी एक आला मुकाम रखता है। तो अब हिंदुस्तान ही भागेगा। अमेरिका जो है वो सुपर पावर है और इंडिया पाकिस्तान की जंगबंदी में भी एक साहसी का किरदार अदा किया। अब ट्रम्प ने एक पेशकश की है और वो ये पेशकश की है कि वो मसला कश्मीर में सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। तो आप एक हुर्रियत रहनुमा है, आपकी एक जदोजहद है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के लिए, तो आप इस ट्रम्प के इस बयान को, इस बात को कितना संजीदा समझते हैं? देखें, जब अमेरिका ने बात की सालसी की तो पाकिस्तान तो रोज़ अव्वल से ही चाहता था कि मसले कश्मीर हल हो। पाकिस्तान का अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रहा है। हिंदुस्तान ने मनफी रवैया इख्तियार किया। अब हम चाहते हैं कि अमेरिका अपना किरदार अदा करे, और आने वाले वक्त में मैं आपको बताता चलूँ कि कोई अच्छी चीज़ें हो रही है जिसमें पाकिस्तान के साथ जो माहिदात हो रहे हैं अमेरिका के, और जहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ पर तरक्की की राहें भी खुल रही हैं इस रीजन में। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान है उसका फ्यूचर जो है बड़ा ताबनाक है। तो वहीं हिंदुस्तान एस्केलेट हो गया है, तना हो गया है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं उसे कि वो अमेरिका की अगर बात नहीं मानता तो उसको मजीद जो है ना परेशानियों का और जो सूरत हाल है जो संगीन है उससे दो चार होना पड़ेगा। तो यही उसमें हिंदुस्तान की भलाई है कि वो अब माफ़ी मांगे, अब कश्मीर का मसला मुस्बत अंदाज में हल करे, जम्मू कश्मीर के आवाम को हक इरादत दे, और ये जो दहशतगर्दी है इसको ख़त्म करे, क्योंकि ये दहशतगर्दों की माँ कहलाती है। हिंदू इंतहा पसंद देखें अब जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो कनाडा तक पहुंच गया, वो अमेरिका तक पहुंच गया। अमेरिका के अंदर भी इन्होंने हमले किए हैं, और इसमें इनके डिप्लोमेट इन्वॉल्व हुए। जो रियासत दूसरों को कहती थी कि ये दहशतगर्द है, वो खुद दहशतगर्द है। ये दहशतगर्दों की माँ कहलाती है। अब I-5 भी इसकी गवाह है। अब यूरोप भी इससे नाला है, तो लिहाजा अब हिंदुस्तान भाग नहीं सकता है। अमेरिका अब रोल अदा करेगा, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे कि मसले कश्मीर हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद लोन आपका, और इस उम्मीद के साथ आज प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।